اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ وہ بظاہر ہمیں یہ نظر آ رہا ہے، چاہے وہ چیئرمین پی سی بی کا معاملہ ہو یا چیئرمین نادرا کا معاملہ ہو، مطلب ان ایشوز پر اب پبلکلی ایک دوسرے پر تنقید. پھر بلاول صاحب کی جو سپیچ تھی سوات جلسے میں جس میں انہوں نے کھل کر بجٹ پر تنقید کی، بلکہ تڑی تک لگائی کہ بجٹ ہم منظور ہی نہیں ہونے دیں گے. کیا یہ جو دراڑ ہمیں نظر آ رہی ہے حکومتی اتحاد میں، یہ الیکشن جیسے جیسے قریب آئے گا یہ دراڑ بڑھتی جائے گی؟ کیونکہ اگر تو تحریک انصاف فار ایگزامپل رنگ میں چیئرمین پی ٹی آئی ہے ہی نہیں، تو پھر ظاہری بات ہے مقابلہ تو زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان ہی ہو جائے گا. ایم آئی رائٹ؟ بہت شکریہ عادل صاحب. دیکھیے، ایک تو بات یہ تھی کہ جو پی ڈی ایم کا یا یہ جو الائنس ہے یہ کوئی انتخابی الائنس تو تھا نہیں. دوسرا، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ان کا ساتھ چلنا ہمیشہ سے ہی بڑا غیر فطری ہے. آپ کو یاد ہے کہ شہید بی بی کے وقت سائن ہوا چارٹر آف ڈیموکریسی، لیکن اس کے بعد ان جماعتوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا نہیں کیا. پہلی دفعہ جب اقتدار میں آئے تو پھر ایک طرف میاں نواز شریف صاحب تھے، دوسری طرف آصف زرداری صاحب تھے. پنجاب کے اندر گورنر رول زرداری صاحب نے لگایا. پھر اس کے بعد جب موقع ملا تو مسلم لیگ نون نے وہ میمو گیٹ کے اندر اپنا کیا کردار ادا کیا. گیلانی صاحب کی نااہلی کے وقت مسلم لیگ نون کا کیا کردار تھا. تو ایک دوسرے کے ساتھ ان جماعتوں نے سب کچھ کیا. یہ تو ایک کامن کنوینئنس تھی جس کی وجہ سے یہ سب اکٹھے ہوئے تھے، یا کامن آبجیکٹو تھا. اب زرداری صاحب کی جماعت جو ہے اس نے بڑا پولیٹیکلی بڑا خود کو بہتر پلیس کیے رکھا ہے، اس لیے کیونکہ کوئی ذمہ داری انہوں نے اہم اپنی ذمہ لی نہیں، کوئی ایسی نہیں لی جس سے کوئی پبلک فلیک انہیں ملے گا اور کوئی بہت زیادہ کرٹیسزم ملے گا. معیشت سے لے کر داخلہ تک اور گورننس کے مسائل یہ سب مسلم لیگ نون کے کھاتے میں تھے. اسی وجہ سے ان کا سیاسی کیپٹل بھی ایگزاسٹ ہوا ہے. جبکہ پیپلز پارٹی نہ صرف پنجاب میں نہ صرف سندھ کے اندر حکومت بنائے ہوئے ہے اور بیسٹ آف بوتھ دا ورلڈز وہ انجوائے بھی کر رہے ہیں. اب یہ جو پلیسمنٹ ہے پیپلز پارٹی کی، اس نے پیپلز پارٹی کو ایک بہتر پوزیشن دی ہوئی ہے سیاست کرنے کی. اور آصف زرداری صاحب نے پہلے بھی فرمایا تھا کہ وہ سیاست کریں گے اور اب انہوں نے وہ سیاست شروع کر دی ہے. اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ایون مقتدر حلقوں کے ساتھ پیپلز پارٹی اچھا فلرٹ کرے گی، اچھا چاہے گی کہ آگے جو انتخابات ہوں گے ان کے اندر کوئی معاملات ایسے بھرے جائیں کہ جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لیے راہ ہموار کی جا سکے کہ وہ وزیر اعظم پاکستان بنے، کیونکہ مخلوط حکومت ہی ہوگی. ہاں، یہ میں ضرور کہوں گا کہ چیئرمین تحریک انصاف کے سائیڈ لائن ہونے کے بعد یا پارٹی کو دبائے جانے کے بعد جو لیجیٹیمیسی ہے 2023 کے الیکشن کی، اس پر سوال ضرور اٹھے گا. کیونکہ دیکھیے ایک بہت بڑا ہیوی ایگزسٹنس ہے پی ٹی آئی کی، اس کے ووٹر کی، سپورٹر کی. اس وقت تو جو 9 مئی کے بعد ہوا انہوں نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری، اور عمران خان صاحب نے سب سے بڑی زیادتی اپنے ووٹر کے ساتھ کی کہ انہوں نے آلموسٹ انہیں ڈس انفرینچائز کر دیا ہے. یعنی کوئی بچا ہی نہیں، شاید بچے گا ہی نہیں کہ وہ 2023 کے اندر الیکشن کے اندر پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑے، یا پی ٹی آئی کی کوئی نئی شکل سامنے آئے، یا شاہ محمود قریشی صاحب اس کو چلا پائیں. تو اگر وہ نہیں ہوگا تو بڑی زیادتی ہوگی پی ٹی آئی کے ووٹر کے ساتھ. اور میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ اگر یہ بات غلط ہے، اور میں اس سے بالکل اگری نہیں کرتا کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد پی ٹی آئی کا ووٹر یا سپورٹر ختم ہو گیا. وہ ڈسلوژن ضرور ہے، وہ کرب میں ضرور ہے، اور میں کہتا ہوں بہت سخت سزا ہونی چاہیے ان تمام لوگوں کی، ان ماسٹر مائنڈز کے خلاف جنہوں نے 9 مئی جیسا بےہودہ اور بڑی گھٹیا کام کیا. لیکن جو ووٹر ہے، جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے، جو اس جماعت کے ساتھ الائنڈ ہے، اس کے لیے یہ بڑا فرسٹریٹنگ ہے کہ بھئی میری تو جماعت ہی نہیں رہی، یا میری جماعت کے لوگ ہی تتر بتر ہو گئے. میری جماعت کا جو قائد تھا جس کے اوپر میں اپنی جان نچھاور کر رہا تھا، اس کی کلائی کھل گئی، ان کی کرپشن کی داستانیں باہر آ گئیں، ان کی خاتون جو اہلیاں ہیں ان سے ایسوسیٹڈ معاملات باہر آ گئے. تو وہ سوال تو ہے، اور لیجیٹیمیسی کے اوپر بھی سوال اٹھے گا 2023 کے الیکشن میں. لیکن اگر بالکل پی ٹی آئی فارغ ہو جاتی ہے تو آئی پرسنلی فیل کہ کیا رہے گا الیکشن کے اندر. اور میں نہیں سمجھتا کوئی بہت بڑا ٹرن آؤٹ بھی ہوگا مائنس پی ٹی آئی ووٹرز اگر آپ 2023 کا الیکشن بھی دیکھیں.